بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، درویش، نام ان کا تھا بہلول۔ ہارون رشید بادشاہ ان سے اکثر ملنے کے لیے جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی ان سے مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ہارون رشید حضرت بہلول سے ملنے کے لیے آئے تو مذاق کے دوران بادشاہ نے حضرت بہلول دانا کو ایک چھڑی دی اور کہا، بہلول جو تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ حضرت بہلول دانا، درویش انسان، بادشاہ کی چھڑی لے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ ہارون رشید بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ لگتا تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے، باقی زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی تھی، آخری سانسیں تھیں۔ حضرت بہلول بادشاہ ہارون رشید سے ملنے کے لیے گئے، کہا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے امیر المومنین؟ تو ہارون رشید نے کہا، بہلول بہت لمبا سفر ہے۔ تو بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا، آخرت کا سفر ہے۔ جب اتنا سنا تو حضرت بہلول نے کہا، اچھا تو آپ اس سفر سے کب واپس آئیں گے؟ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا، آخرت کے سفر سے کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ تو بہلول نے کہا، پھر تو آپ نے اس سفر کے لیے بڑی تیاریاں کیوں کی، اور آپ کے اس سفر میں کون کون آپ کے ساتھ جا رہا ہے؟ تو بادشاہ ہارون رشید نے کہا، بہلول تم بھی عجیب بات کرتے ہو، آخرت کے سفر میں نہ کوئی ساتھ جاتا ہے، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ کہا، کب واپس آؤ گے؟ کہا، واپس بھی نہیں آنا ہے۔ تو پھر حضرت بہلول نے ہارون رشید سے جو چھڑی لی تھی وہ چھڑی آپ کو دے دی کہ لیجئے، میں نے دیکھا مجھے اب سے زیادہ، اپنے سے زیادہ، تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا۔ کہا، اتنا لمبا سفر، دنیا میں کوئی مختصر سفر کرنا ہو تو آپ کا پورا لاکھ لشکر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، بڑی حفاظتی دستے ساتھ میں ہوتے، اور اتنے لمبے سفر پہ اکیلے جا رہے ہو، پتہ واپس بھی نہیں آنا ہے، اور تیاری بھی تم نے کچھ نہیں کی اس سفر کی، تو پھر تم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ بادشاہ ہارون رشید نے جب بہلول کی یہ باتیں سنی تو بس وہی دل تھام کر کے بیٹھ گئے اور افسوس کرنے لگے اپنی زندگی پر۔ کہا، بہلول ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے تھے، تو سب سے زیادہ عقل مند نکلا۔